آئیے پڑھتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف اور اس کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لن ہرگز نہیں، تنفعکم فائدہ دے گا تم کو، ارحامکم ناتا تمہارا، ولا اور نہ، اولادکم اولاد تمہاری، یوم دن، القیامتی قیامت کے، یفصلو جدائی ڈال دے گا، بینکم درمیان تمہارے، و اور اللہ اللہ، بما ساتھ اس چیز کے جو تعملون تم کرتے ہو، بصیرن دیکھنے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہ تھی آیت کی تلاوت، اس کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اس آیت کے مفہوم کی طرف۔ اس آیت مبارکہ کا ربط بھی پچھلی آیات کے ساتھ ہے، ایک تسلسل کے ساتھ ایک کلام جاری ہے، اور اس میں بھی اسی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارے رشتے ناتے تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، جیسا کہ قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد کو انسان کے لیے آزمائش قرار دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اس آیت میں یہ فرما دیا کہ روز قیامت ہر ایک نفسی نفسی پکارے گا، تو روز قیامت کسی انسان کا کوئی رشتہ ناتا، کوئی دوست، کوئی اولاد اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کے درمیان میں جدائی ڈال دے گا، پھر جو اطاعت گزار ہوں گے ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جو نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس بات کا اشارہ فرما دیا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے صرف اپنے رشتہ داروں کی خاطر، اپنے قریبی مسلمان رشتہ دار جو کہ مکہ میں مقیم تھے، ان کے فائدے کے لیے، ان کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے ایک خط قریش مکہ کی طرف بھیجا، جس میں مسلمانوں کی ایک پلاننگ شیئر کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ انہوں نے دشمنان اسلام سے دوستی نہیں کرنی، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مزید وضاحت فرمائی کہ تم جن رشتہ داروں کی خاطر، جس اولاد کی خاطر آج اسلام کو خطرے میں ڈال رہے تھے، کل کو روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان میں جدائی ڈال دے گا، فاصلہ پیدا کر دے گا۔ اس دن ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، تو اس دن تمہارے کام یہ تمہارے رشتہ دار نہیں آئیں گے، بلکہ تمہارا دین اسلام پر ثابت قدم رہنا اور اطاعت گزار ہو جانا۔ اللہ اس بات کو قبول کرتے ہوئے تمہیں جنت میں بھیجے گا، تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہاں پر اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یفصل بینکم یوم القیامتی، کہ قیامت کے دن تمہارے درمیان جدائی ڈالی جائے گی۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام یا مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ دوسرا مفہوم اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس دن اس قدر ہولناک منظر ہوگا کہ ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا، کسی انسان کو اپنی ذات کا ہوش نہیں ہوگا، وہ کسی دوسرے کو دیکھ نہیں رہا ہوگا، وہ اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں ڈھونڈے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں جدائی ڈال دے گا۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جدائی سے یا فاصلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت گزاروں کو جنت میں داخل کر دیں گے اور نافرمانوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے، تو وہاں بھی ان کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا، کوئی کسی کا رشتہ دار، دوست، اولاد اس کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ قرآن مجید میں بھی بہت سے مقامات پر اس بات کی نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کانٹیکس میں بہت مقامات پر بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہ ہوگا، يُبَصَّرُونَهُمْ، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، گناہگار شخص یہ خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے بھی، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، جتنے آدمی زمین میں ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ تو یہ ایک آیت مبارکہ ہے جس میں
उस दिन के हौलनाक मंजर को पेश किया जा रहा है कि इंसान, एक आदमी ये चाहेगा कि आज उससे तमाम चीज़ें ले ली जाएं, दुनिया की जितनी भी अशिया थी, यहाँ तक कि उसके अजीज़ रिश्ते, उसके बेटे, उसके वालिदैन, उसकी बीवी, उसके भाई, उसके जितने भी दोस्त अहबाब थे जिनको वो जानता था, तमाम लोगों को फ़िदिया के तौर पर कबूल कर लिया जाए और उसको इस अज़ाब से छुटकारा दे दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा। तो इसी आयत का जो मज़मून है वो भी करीब करीब ऐसा ही है कि रोज़े क़यामत कोई किसी को फ़ायदा नहीं देगा। अगर फ़ायदा कोई चीज़ देगी तो वो आपका अपना ईमान है। इसी ज़िमन में एक और आयत देखते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा, व उम्मीही व अबीही, और अपनी माँ और अपने बाप से, व स्वाहिबतिही व बनीही, और अपनी बीवी और अपने बेटे से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में भी इसी बात की तरफ इशारा फरमाया है कि वो दिन यानी क़यामत का दिन ऐसा होगा कि उस दिन कोई रिश्तेदार किसी को देखना भी पसंद नहीं करेगा। उस दिन आदमी अपने दोस्त से दूर भागेगा, अपने वालिदैन से दूर भागेगा, अपनी बीवी बच्चों से दूर भागेगा। तो हमें चाहिए कि दुनिया में भी हम ऐसा रवैया इख्तियार करें जो इस्लाम के ऐन मुताबिक हो। हमारे किसी रवैये, किसी अमल से इस्लाम को नुकसान ना पहुँचता हो, चाहे फिर हमारे रिश्तेदार उससे किसी अजाब में मुब्तला हो जाएं, लेकिन हम अपने दीन का सौदा ना करें। तो इस आयत में करीब करीब इसी मफ़हूम की तरफ इशारा किया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। आइए बढ़ते हैं आयत नंबर 4 की तरफ।